کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت گاؤں میں بشیر نام کا ایک دھوبی رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار انسان تھا۔ اس کی روزی روٹی کپڑے دھو کر چلتی تھی اور اس کام میں اس کا ایک گدھا اس کا سب سے بڑا مددگار تھا۔ دھوبی اس گدھے سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے روز شام کو تازہ سبز گھاس کھلاتا، اسے نہلاتا اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتا۔ گدھے کا نام کالا تھا۔ کالا بظاہر بہت سیدھا سادہ اور معصوم لگتا، لیکن در حقیقت وہ بڑا ہی چالاک اور کچھ مکار بھی تھا۔ وہ روز صبح دھوبی کے ساتھ دریا تک جاتا، کپڑوں کے گٹھے اور دوسرے بوجھ اٹھاتا اور شام تک کام میں لگا رہتا۔ شروع میں تو کالا یہ سب خوشی خوشی کرتا رہا، مگر کچھ دنوں بعد اسے یہ سب بوجھ اٹھانا مشکل لگنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ روز روز اتنا وزن اٹھانا، کیوں نہ میں کوئی ترکیب سوچوں تاکہ یہ بوجھ ہلکا ہو جائے یا مجھے یہ کام ہی نہ کرنا پڑے۔ ایک دن دھوبی کا ایک دوست آیا اور اس سے کہا، یار بشیر، میرے پاس نمک کی کچھ بوریاں ہیں، ان کو دریا پار بازار تک پہنچا دے، وہاں بیچنی ہیں۔ بشیر نے خوشی خوشی حامی بھر لی اور وہ بوریاں اپنے گدھے کالا کی پیٹھ پر لاد کر دریا کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جب وہ دریا پار کر رہے تھے، کالا ذرا پھسل گیا اور پانی میں گر پڑا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اٹھا تو اس کی پیٹھ کا بوجھ بہت ہلکا ہو چکا تھا، کیونکہ پانی میں گرنے کی وجہ سے نمک گھل گیا تھا۔ کالا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، کیا بات ہے، بوجھ تو خود ہی کم ہو گیا۔ اب اگر روز ایسا ہی ہو تو میری موج لگ جائے گی۔ اگلے دن دھوبی نے پھر اسی گدھے پر نمک کی بوریاں رکھیں اور دریا پار لے جانے لگا۔ کالا نے دل ہی دل میں شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، آج تو میں خود ہی پانی میں لیٹ جاؤں گا تاکہ نمک گھل جائے اور میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جب وہ دریا کے بیچ پہنچے تو کالا جان بوجھ کر پانی میں لیٹ گیا۔ نمک پھر سے پانی میں گھل گیا اور بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کالا خوشی سے کان ہلا کر کھڑا ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دھوبی نے یہ منظر دیکھا تو اسے شک ہونے لگا۔ اس نے کہا، کالا کہیں تو مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہا؟ اب دھوبی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کالا کو سبق سکھائے گا۔ تیسرے دن اس نے کالا پر نمک کی بجائے روئی کی بوریاں لاد دیں۔ کالا خوشی خوشی سوچنے لگا، آہا، آج بھی وہی کام کروں گا، پانی میں لیٹ جاؤں گا اور بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب وہ دریا کے بیچ پہنچے تو کالا فوراً پانی میں لیٹ گیا، مگر اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس نے محسوس کیا کہ اس بار بوجھ ہلکا ہونے کے بجائے اور بھی بھاری ہو گیا ہے۔ اصل میں روئی نے سارا پانی جذب کر لیا تھا اور اب وہ کئی گنا بھاری ہو چکی تھی۔ کالا بمشکل اٹھ پایا اور بڑی مشکل سے دھوبی کے ساتھ گاؤں واپس پہنچا۔ جب وہ واپس پہنچے تو کالا تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر دھوبی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھا کالا، چالاکی ہر بار فائدہ نہیں دیتی، محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہی سب سے اچھا ہے۔ کالا نے بھی کان نیچے کر لیے اور وہ شرمندہ شرمندہ سر ہلا دیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ زیادہ چالاکی بعض اوقات الٹا مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ دیکھا بچوں، زیادہ ہوشیاری یا مکر کرنا ہمیشہ کام نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات الٹا مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ نئی آنے والی انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب